أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا فكنا ترابا ذلك رجع بعيد بارك الله لنا ولكم في القرآن الحكيم. وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. قابل حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف کی بڑائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ جل جلالہ وعلا والہ کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا ہے اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا ہے، اور بعدہ قیامت کی صبح تک لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر بالعموم اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، محبوب نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم. اگلی صفوں میں جو جگہ بیچ میں خالی ہے وہ پر کرنے پہلے تاکہ پیچھے والوں کو لکھ کر آمین. دوسری بات یہ ہے کہ مسجد میں خاص کر کے یہ دیکھا جاتا ہے اور جگہوں کے مقابلے کچھ نوجوان بھی ہیں، کچھ بوڑھے بھی ہیں، کچھ بچے بھی ہیں، وہ اپنے گھٹنے اوپر کر کے اور گھٹنے میں اس طریقے سے ہاتھ ڈال کر کے بیٹھتے ہیں. یہ اسلامی مجلسوں کے خلاف ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی اس طریقے سے بیٹھتا ہے شیطان اس کی شرمگاہ سے جیتتا ہے. آپ اگر تھک گئے تو پھر پھیلا لیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے، غلطی بہت بڑی کر رہے ہیں لیکن گھٹنے اوپر کر کے آپ نہ بیٹھیں. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے وضو کرنے کے بعد تشبیق سے منع فرمایا ہے. تشبیق کہتے ہیں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو باہر داخل کرنا اس طریقے سے. تو کوئی بھی شخص مسجد میں بیٹھے یا وضو کرنے کے بعد اس طریقے سے وہ نہ کرے. یہ تین بنیادی باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. ان تینوں باتوں کا خیال ہمیشہ ہم سب کو رہنا چاہیے کہ کبھی گھٹنے اوپر کر کے نہ بیٹھے اور کبھی وضو کے بعد اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل نہ کریں. میں نے آج کے خطبے میں اس موضوع کا انتخاب کیا ہے. وہ موضوع اس سماج کی، اس معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور وہ موضوع ہے مسجد. اس سے پہلے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام باتیں سننے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے بعد ہم تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مسجد یہ عربی زبان کا لفظ ہے
اور مسجد کا مطلب ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بالست، 6 چیزیں اللہ کے رسول کو اسپیشل دی گئی جو اور کسی نبی کو نہیں دی گئی. اس میں ایک چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضَ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ نے پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا، سجدہ کرنے کی جگہ بنا دی اور پاک بنا دیا. آپ دنیا کی کسی بھی خطے میں ہوں، پہاڑوں پر ہوں، آپ ریگستان میں ہوں، آپ برف پہ ہوں، لیکن اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے تو آپ کو وہاں پر نماز پڑھنا ہے. الا الحمام، مگر 2 جگہ ایسی ہیں کہ وہاں پر نماز پڑھنا جائز نہیں. باتھ روم کے اندر الا الحمام، اس میں لیٹرین بھی شامل ہے اور غسل خانہ بھی شامل ہے. یعنی جو علاقہ نہانے کے اور قضاء حاجت کے لیے ہوتا ہے اس حصے میں، اس علاقے میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. والمقبرہ، اور کسی قبر کے سامنے یا کسی ایسی مسجد میں کہ جس مسجد میں قبر ہو اس مسجد میں بھی نماز پڑھنا جائز نہیں. تو شرعی نقطہ نگاہ میں مسجد اس گھر کو کہتے ہیں کہ مسلمان جس کی تعمیر خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی کے لیے بنائے، اس گھر کو مسجد کہا جاتا ہے. جب بھی کہیں مسلمانوں کا سماج بنتا ہے، مسلمانوں کی سوسائٹی وجود میں آتی ہے، سب سے پہلے وہاں پر مسجد کا قیام کیا جاتا ہے. اور یہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے حبیب جب مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، آپ کو وہ واقعہ معلوم ہے کہ اللہ کے رسول اونٹنی سے آ رہے تھے اور پھر حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے وہ اونٹنی رک گئی، پھر اس کے آگے وہ آگے چلی گئی، پھر اس کے بعد دوڑ کر کے آئی. اللہ کے رسول نے اس جگہ کا انتخاب فرمایا جہاں وہ اونٹنی رکی تھی. پتہ کیا گیا یہ زمین کس کی ہے؟ تو بتایا گیا کہ اللہ کے حبیب 2 یتیم بچے ہیں، سہل اور سہیل، ان دونوں بچوں کی زمین ہے. اللہ کے رسول نے بچوں کو بلایا، فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری اس جگہ پر اللہ کا گھر بناؤ. اللہ کے رسول نے ان سے قیمت کو دریافت کیا کہ زمین کا ریٹ کیا ہے، زمین کا بھاؤ کیا ہے. دونوں بچے کہتے ہیں اللہ کے حبیب کے اللہ کے گھر کے لیے آپ کہہ رہے ہیں یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں اپنی زمین کو آپ کے لیے اللہ کے گھر کے لیے قربان کروں. مگر اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا. جو بازار میں اس زمین کا ریٹ تھا وہ اتنا چلتا ہوا اور وہ بچوں کو دیا گیا اور مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی. تو یہ مسلمانوں کا ایک سنت رہی ہے کہ جب بھی کئی مسلمان آئے انہوں نے سب سے پہلے وہاں پر مسجد کو آباد کیا، مسجد کو بنایا، کیونکہ مسجد کے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ مسلمانوں کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے. تو مسجد کی اصلاح کے اندر بہت فضیلت ہے، بہت اہمیت ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها. شہروں کے اندر، بستیوں کے اندر، علاقوں کے اندر اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مسجدیں ہوتی ہیں. شہروں کے اندر کتنا بھی بڑا شہر ہو، سب سے پسندیدہ کیا ہوتا ہے؟ مسجدیں ہوتی ہیں. کیوں؟ مسجدوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، مسجدوں میں اللہ کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، مسجدوں میں سجدے ہوتے ہیں، رکوع ہوتا ہے، تحلیل ہوتی ہے، تقبیر ہوتی ہے، تسبیح ہوتی ہے. اللہ کو شہروں میں سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ مسجدیں. اور اللہ کو شہروں میں سب سے زیادہ ناپسند کیا ہے؟ حدیث. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث کے آگے وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور شہروں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ شہروں کے مارکیٹ ہوتے ہیں، شہروں کے بازار ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پر جھوٹ بولا جاتا ہے، وہاں پر لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا جاتا ہے، وہاں پر لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا جاتا ہے، وہاں پر گالی گستاخی
اسی لیے اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ بازار ہوتے ہیں، سب سے پسندیدہ اللہ کیا ہے؟ مسجد ہے، اور سب سے غیر پسندیدہ اللہ کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی نظر میں وہ بازار ہے، مارکیٹ۔ آج ہمارا اور آپ کا کیا ہے؟ یہاں عصر کے بعد اگر درس ہوتا ہے تو لوگ اڑ کے بھاگتے ہیں، کیوں؟ پر بازار جانا اور مارکیٹ جانا، دوست ملتے ہیں اور بازار ٹہل کے آتے ہیں، یہ کوئی سوچتا ہے اور مسجد میں چلتے ہیں پوری قرآن کی تلاوت کر کے آتے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کا، ہمارا اور آپ کا حال ہے، نوجوانوں کا حال ہے۔ آج نوجوان طبقہ بڑا پریشان ہے کہ کاروبار سے ہاتھ دھوئے بیٹھے، جاب نہیں مل رہی، لوگ پڑھ چکے ہیں، لکھ چکے ہیں، نوکریاں نہیں ملی، نوکریاں مسجد میں نہیں۔ 5 اذانوں میں مؤذن بھی کہتا ہے کیا؟ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف۔ کامیابی کس کے اندر ہے؟ نماز کے اندر۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اور اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اس میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا رجل قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد سے جڑا رہتا ہے۔ اللہ کے عرش کے سائے میں وہ نوجوان ہوگا جس کا دل مسجد سے جڑا رہتا ہے۔ وہ اگر ظہر کی نماز پڑھے تو خیال رکھتا ہے کہ مجھے عصر کی نماز پڑھنا ہے اور اپنے کام کو جلدی سے کرتا ہے۔ وہ اگر عصر کی نماز پڑھے تو مغرب کا خیال رکھتا ہے، اور مغرب کی نماز پڑھے تو عشاء کا خیال رکھتا ہے۔ ہم میں اور آپ میں کتنے لوگ ہیں جو نمازوں کا خیال رکھتے ہیں؟ اللہ کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ میری نماز کبھی قضا نہیں ہوتی، جماعت کبھی چھوٹ جائے لیکن قضا نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کا، جس نوجوان کا، جس مرد کا، جس عورت کا نماز قضا نہیں ہوتی ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اس کے اوپر۔ میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی کرو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی مسجد میں آتا ہے، مسجد میں داخل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے مہمان نوازی کا انتظام کر دیتا ہے۔ پھر وہ دوبارہ داخل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ جنت میں اس کے لیے مہمان نوازی کا انتظام کرتا ہے۔ وہ جتنی مرتبہ داخل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے مہمان نوازی کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، مسجدوں کا مقام سمجھیے، مسجدوں کی عظمت سمجھیے، مسجدوں کا مرتبہ سمجھیے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله الا بالثلاث، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا من بنى مسجدا بنى الله له بیتا فی الجنہ۔ آئے لوگوں، جو دنیا میں مسجد بناتا ہے، اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بنائے گا۔ ہم میں اور آپ میں کتنے لوگ ہیں جو مسجدوں کا سپورٹ کرنے والے ہیں، مسجدوں کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں۔ صحابہ اکرام کا حال تو یہ تھا، اپنی پوری دولت صحابہ اکرام نے مساجد کے لیے قربان کی۔ کیوں؟ میرے بھائیوں، یہ صرف مسجد نماز پڑھنے کے لیے نہیں۔ آپ یہ سمجھے کہ مسجدوں میں صرف نماز پڑھی جائے، نہیں۔ مسجد نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ مسجد کالجز کی اہمیت رکھتی ہے، یونیورسٹیز کا درجہ رکھتی ہے، یہ پڑھائی لکھائی کی جگہ ہے۔ آپ غور کیجیے، مدینہ کے اندر کوئی کالج نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، بس مسجد نبوی کے اندر ایک چبوترا ہے جسے صفہ کہا جاتا ہے، اور 70 صحابہ اکرام وہاں پر پڑے رہتے تھے۔ ان کا کھانا پینا لوگوں کے گھروں سے آ رہا ہے، وہیں پر پڑے ہوئے ہیں، بس اللہ کے رسول سے دین حاصل کر رہے ہیں، اسلام سیکھ رہے ہیں۔ تو مسجدوں سے دین کا کام ہونا چاہیے، دین کا کام بھی ہونا چاہیے۔ جو مسلمان زخمی ہوتے تھے ان کو مسجدوں میں لایا جاتا تھا۔ کبھی کبھی مسجدوں کے اندر میڈیکل کیمپ بھی لگانے چاہیے۔ مسجدیں امت کے فائدے کے لیے بھی استعمال ہونی چاہیے میرے پیارے بھائی۔ مسجد کا اسلام کے اندر بڑا مقام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی مسجد بناتا ہے، اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ مسجد ہے، آپ مسجد میں چندہ دیتے ہیں، مسجد میں پیسہ لگاتے ہیں، جب تک مسجد رہے گی، مسجد
مسجد میں نماز پڑھنے والے نمازی رہیں گے، آپ کو پڑھنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزوں سے ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ اس میں ایک چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں صدقۃ جاریہ، دنیا کے اندر صدقہ جاریہ کر کے گیا ہے، مرنے سے پہلے مسجد میں پیسہ لگا دیا ہے، مدرسے میں پیسہ لگا دیا ہے، جب تک لوگ اس میں پڑھتے رہیں گے، مسجد میں نماز پڑھنے والے نمازی رہیں گے اور مدرسے میں پڑھنے والے بچے رہیں گے، مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب پہنچتا رہے گا، مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ثواب ہمارے مسجد سے اچھا کوئی ذریعہ نہیں۔ تو مسجد کے اللہ کا گھر ہوتا ہے اور مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ مسجد میرے بھائیوں یہ برابری کا سبب دیتی ہے، یہ مساوات کا سبب دیتی ہے۔ مسجد میں جب کوئی آتا ہے تو وہ غریب نہیں ہوتا ہے، مسجد میں جب کوئی آتا ہے تو وہ پیسے والا نہیں ہوتا ہے۔ یہاں سب اللہ کے گھر میں ایک حیثیت لے کر اور ایک مقام لے کر کے آتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں کوئی کالا بھی نہیں ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں کوئی گورا بھی نہیں ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں کوئی چپراسی بھی نہیں ہوتا ہے، اور اللہ کے گھر میں کوئی بزنس مین بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہاں سب اللہ کے بندے ہوتے ہیں، سب اللہ کے غلام ہوتے ہیں۔ یہاں غریب امیر کالا گورا مل کر کے نماز پڑھتے ہیں، کیوں؟ وہ بڑا ہو سکتا ہے مسجد کے باہر، کوئی غریب ہو سکتا ہے مسجد کے باہر، لیکن جب مسجد میں آ جاتا ہے وہ اللہ کا صرف اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ امیر کو غریب کے ساتھ نماز پڑھنا پڑے گی، غریب کو امیر کے ساتھ نماز پڑھنا پڑے گی۔ مسجد میں کوئی کسی سے بڑا نہیں ہے، کوئی کسی سے چھوٹا نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز۔ مسجدیں مساوات کا، ایکتا کا، مسجد شانتی کا سبب دیتی ہے کہ مسجد کے اندر کوئی کسی سے چھوٹا اور کوئی کسی سے بڑا نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم مسجد بناتے ہیں، سوال یہ ہے کہ مسجدیں بنائی کیوں جاتی ہیں، مسجدوں کا مقصد کیا ہے؟ اگر شاید خطبہ نہ ہوتا تو میں آپ لوگوں سے سوال ضرور کرتا کہ یہ بتائیں مسجدیں بنائی کیوں جاتی ہیں، مسجدوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بھائی مسجدوں کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ ہم مالے آئے اور وہ ٹیچر کریں، آؤ دیکھو ہماری مسجد کی منڈلی کی، آؤ بنا محلے والوں دیکھو ہماری مسجد میں یہ ٹائلس لگے، تمہاری مسجد میں کون سے ٹائلس نہیں۔ مسجدیں اس کے لیے تو نہیں، مسجدوں کا ایک مقصد ہے، اور مسجدوں کا مقصد کیا ہے کہ نماز پڑھی جائے۔ مسجدوں کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کی جائے۔ مسجدوں کا مقصد کیا ہے کہ مسجد میں رکوع اور سجدہ کیا جائے۔ بڑی عالی شان مسجد بنوا کر لاکھوں کروڑوں خرچہ کر کے اچھے ٹائلز، اچھے نل اور اچھے حمام بنا کر کے اگر مسجد میں نمازی موجود نہ رہے تو میرے پیارے بھائیوں مسجدیں بنوانے کا کوئی مقصد نہیں۔ قوم کا پیسہ ضائع کرنا ہے، اگر نمازی نہیں ہے تو کوئی مقصد نہیں ہے مسجد بنوانے کا۔ مسجد کا مطلب ہوتا ہے اس میں نماز پڑھی جائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ کی یہاں مسجدیں ہیں اور مسجدیں بن رہی ہیں، اپنی مسجدوں کو آپ شاندار بنا رہے ہیں، اپنی مسجدوں کو شاندار بنائیں، نماز پڑھیں، تب تو مسجد کا مقصد پورا ہوگا۔ ورنہ مسجدیں اچھی ہونے کے بعد اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو مسجدوں کا کوئی مطلب نہیں۔ شاعر نے کہا تھا مسجد کو بنا دی شبنم نے ایمان کی حرارت والوں میں، دل اپنا پرانا باقی ہے بس نمازی میں مسئلہ۔ نماز پڑھیے، نماز کی پابندی کیجیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة اذا صلحت صلح سائر عمله واذا فسدت فسد سائر عمله۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال یہ ہوگا، یہ بتاؤ نمازیں کتنی پڑھ کے آئے ہو، یہ بتاؤ نمازوں کی کتنی پابندی کی ہے۔ سب سے پہلا سوال آپ سے یہ نہیں کیا جائے گا بتاؤ مسجدوں میں کتنا پیسہ دیا، یہ بتاؤ تم نے قوم کی کتنی خدمت کی، یہ بتاؤ تم نے دنیا میں کتنے روزے رکھے، کتنے حج کیے۔ نہیں، سب سے پہلا سوال کیا جا رہا ہے یہ بتاؤ نماز پڑھ کے آئے ہو یا نہیں آئے ہو۔ اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة
الصلاۃ. ارے مولانا صاحب پڑھ نہیں پا رہے. کسی سے نماز کے لیے گئے, ہمارے ایک دوست تھے, تو رات کو ان کے پاس گیا میں نے کہا نماز ہے آپ یہ کام مولانا صاحب کام کرنا ہے, نماز کی فرصت نہیں. میرے بھائیوں نماز سے مت کہو کہ مجھے کام کرنا ہے, کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنا ہے. نماز کے لیے کام کیا لاکھوں کروڑوں اربوں اگر جوتے کے نیچے ہو میرے پیارے بھائی کروڑوں پر لاکھ مال کا نماز کے لیے آؤ. تو کاروبار کی بات ہے, جنگ ہو رہی ہے میرے بھائیوں, سامنے دشمن بندوق لے کر تلوار لے کر خنجر لے کر موجود ہے میرے بھائیوں. ایسی صورت میں بھی نماز معاف نہیں. اللہ فرماتا ہے اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة. اے میرے حبیب آپ ایسا کریں, آدھی قوت دشمن کے مقابلے میں کھڑی کرتے, آدھی نماز پڑھے گی, اور جب یہ آدھی نماز پڑھے گی پھر یہ دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہوگی, اور بچی ہوئی جو ہے وہ نماز پڑھے گی. میرے بھائیوں نماز کسی بھی حال میں معاف. ہم نے اور آپ نے سب سے ہلکا کر کسی عمل کو لے لیا ہے تو وہ نماز ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین, نماز جو ہے یہ دین کا تھمبا ہے. ومن حرمها حرم الدین, جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین چھوڑ دیا. ومن قامها قام الدین, اور جس نے نماز قائم کر لی اس نے دین قائم کر دیا. آپ کے کاروبار ہے, آپ کی شادیاں, آپ کی دولت, آپ کی ثروت, میرے پیارے بھائیوں نماز کے آگے کا کوئی مقام نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. اگر نمازیں صحیح ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں سارے عمل صحیح ہوں گے, اور اگر نمازیں خراب ہوگی تو سارے عمل خراب ہوں گے, برباد. نماز ہے نماز اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی میرے پیارے بھائیوں کسی کو بددعا نہیں دی. میرا نبی اتنا مہربان, کبھی کسی کو گالی نہیں دی. میرے بھائیوں اسلام کے اندر بڑی سے بڑی سزائیں تو ہیں, لیکن اسلام کے اندر کبھی جلانے کی سزا نہیں. جی ہاں بات سمجھ رہی ہے, اسلام کے اندر بڑی سے بڑی سزائیں ہیں. کوڑے کی سزا ہے, پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دو اس کی تو سزا ہے. لیکن اسلام کے اندر یہ سزا نہیں ہے کسی کو آگ لگائی جائے یا آگ جلا کر کے اسے سزا دی جائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایعذب بالنار الا رب النار, آگ کا عذاب صرف آگ کا رب دے سکتا ہے. لیکن جب کوئی نماز چھوڑتا ہے تو نبی کو کیسا غصہ آتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے, میرا دل چاہتا ہے میں عشاء کی نماز میں اپنے مصلی پر کسی اور کو اٹھا کر دوں اور مدینے کی گلیوں میں چکر لگاؤں. جو مجھے ایسا مل جائے جو عشاء کی نماز میں حاضر نہ ہوا ہو, میرا جی چاہتا ہے میں اس کے گھر کو آگ بنا دوں. میرے بھائی کو یہ نماز کا معاملہ ہے. آپ کتنے اچھے مسلمان کیوں نہ ہو, آپ کتنے بڑے کتنے دیندار کیوں نہ ہو, آپ کتنا اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے والے کیوں نہ ہو, ایک جملہ میرا سن لیجیے اپنے گھر پہ لے کر کے جائیے. بس ایک جملہ, آپ خوب روزے رکھتے ہو, آپ خوب حج کرتے ہو, آپ اللہ کے راستے میں خوب قربان کرتے ہو, آپ سب کچھ کرتے ہو, لیکن آپ نمازی نہیں ہے. اللہ کی قسم آپ مسلمان نہیں ہے. اور آپ دیندار زیادہ نہ ہو, آپ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات نہ کرتے ہو, لیکن آپ نمازی ہیں. میں اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں آپ مسلمان ہیں, آپ مومن ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بین العبد والکفر والشرک ترک الصلاۃ, ایک مومن کی اور ایک کافر کی سب سے بڑی نشانی نماز ہے. کوئی نماز پڑھتا ہے تو مسلمان ہے, اور اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو مسلمان نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. میرے بھائیوں نماز کی پابندی کیجیے, نماز اور جو قوم نماز کو چھوڑ دیتی ہے, قرآن کو چھوڑ دیتی ہے, اللہ تعالیٰ اس قوم کو ذلیل کر دیتا ہے, اس قوم کو برباد کر دیتا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں مسجدوں کا اسلام کے اندر بڑا مقام ہے, اور مسجدوں کا جو مقصد ہے وہ ہم اور آپ نہ بھولیں. مسجدوں کا مقصد ہے یہاں اللہ کی عبادت کی جائے, یہاں نماز پڑھی جائے. آئیے دو تین باتیں اور ہیں مسجدوں کے آداب کے تعلق سے وہ آپ کے سامنے اور دی جائے. مسجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں آئے, دیکھیے ہم اور آپ جتنا ہو سکے دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں, اور جو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں اس کو اپنے داموں سے پکڑ لیں. مسجدوں کے آداب یہ ہیں, سنت یہ ہے جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو سب سے پہلے دایاں پیر رکھیں. کون سا؟ دایاں پیر. اور دعا پڑھیں. دعا
یہ ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اور جب مسجد سے نکلے تو بایاں پیر پہلے باہر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں اللہم انی اسألک من فضلک. مسجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر کے مسجد نہ آئے کیونکہ اس کی ادب بدبو ہوتی ہے. تو لہٰذا فرمایا گیا کچا پیاز یا کچا لہسن وغیرہ کھا کر مسجد میں آنا نہیں چاہیے. اور اگر آپ نے کھا لیا ہے تو ایسا کچھ کھا کر کے آ جائے یا کولگیٹ کر کے آ جائے یا الائچی وغیرہ منہ میں دبا کر کے آ جائے جس سے پیاز کی اور لہسن کی بدبو ختم ہو جائے. اسی طریقے سے اگر آپ سگریٹ پی رہے ہیں جو کہ حرام ہے, گٹکا کھا رہے ہیں جو کہ حرام ہے, لیکن اسی طریقے سے سگریٹ پی کر کے بھی مسجد میں آنا بہتر نہیں ہے, گٹکا کھا کر کے بھی مسجد میں آنا بہتر نہیں ہے, اس کے اندر بھی بدبو آتی ہے. آپ کھا رہے ہیں یقیناً وہ حرام ہے, لیکن جب آپ مسجد آئے تو اس کا بھی کچھ انتظام کر کے آئے تاکہ اس کی بدبو اور اس کی اسمیل یہ مسجد کے آداب میں سے. مسجد کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ مسجد کے اندر زیادہ شور غل نہ کیا جائے, مسجد کے اندر زیادہ چیخا چلایا نہ جائے. مسجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ مسجد کے اندر خرید و فروخت نہ ہو, کوئی چیز بیچی نہ جائے, کوئی چیز خریدی نہ جائے. کچھ لوگ آتے ہیں جو مسجدوں کے اندر عطر بیچتے ہیں, آپ ان کو منع کرتے ہیں کہ مسجدوں کے اندر عطر بیچنے کی ضرورت, آپ دروازے کے باہر بیچ لیجیے. آپ کو مسواک بیچنا ہے مسجد کے گیٹ کے باہر لے جائیے, خوب بیچیے, لیکن مسجد کے اندر کوئی چیز بیچنا اور کوئی چیز خریدنا شریعت اس سے منع فرماتی ہے. اور اللہ کے رسول نے تو بددعا دے دی ہے اگر کوئی مسجد کے اندر کوئی چیز خریدتا ہے یا بیچتا ہے, اللہ کے رسول نے بددعا دے دی ہے کہ ایسے آدمی کا کام برباد ہو جائے. تو مسجد کے اندر نہ تو کوئی چیز خریدی جائے اور نہ کوئی چیز بیچی جائے, مسجد کے حدود کے باہر جا کر کے آدمی بیچ سکتا ہے. اسی طریقے سے مسجد کے آداب میں سے ادب یہ ہے کہ مسجد کے اندر کسی نقطے کا اعلان نہ کیا جائے. نقطہ کہتے ہیں گری پڑی ہوئی چیز. مسجد کے اندر ہی کسی کی کوئی چیز گر جائے یا باہر کسی کی کوئی چیز گری ہو تو لوگ مسجد میں اعلان کرتے نہیں, ایسا نہیں کر سکتے. گری پڑی ہوئی چیز کا اعلان مسجد سے نہیں ہوگا. مسجد کے باہر جا کر کے تو اعلان ہو سکتا ہے کہ کسی کی یہ چیز گر رہی ہو تو لے لے, یہ چیز پڑی ہوئی ہے تو وہ لے لے. مسجد کے اندر اس چیز کا اعلان نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ چند مسجد کے آداب ہیں میرے پیارے بھائیوں. اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا لوگوں اپنی مسجدوں کو صاف رکھو, مسجدوں کی صفائی کا بھی خیال ہونا چاہیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنی مسجدوں کو خوشبودار رکھو, مسجدوں کے اندر خوشبو وغیرہ کا استعمال بھی ہونا چاہیے. قالین کے اندر آپ چاہیں تھوڑا بہت عطر لگا دیں, اور اب تو میں نے عرب کے اندر دیکھا ہے اور بھی ہندوستان کی جگہوں پہ دیکھا ہے مسجد کے اندر ایک خاص قسم کی خوشبو کا استعمال ہوتا ہے کہ پوری کی پوری مسجد معطر ہو جائے, خوشبودار ہو جائے. آپ بھی اپنے گھروں سے آئے وہ خوشبو لگا کر کے آئے تاکہ مسجد کے اندر خوشبو کا ماحول بنے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے مسجدوں کو صاف بناؤ اور مسجدوں کو خوشبودار بناؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.